السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چند ہفتے پہلے میں نے دھوتی کرتا پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص کو ایک دکان سے کلفی لے کر کھاتے دیکھا۔ وہ کلفی اسے کچھ پسند نہیں آئی، لیکن 15 روپے کی کلفی پھینکنے کی بجائے اس نے اپنے پیچھے کھڑے گن مین کو پکڑا دی۔ وہ شخص بیریا ٹاؤن کا مالک ملک ریاض حسین تھے، جن پر الزام ہے کہ وہ لوگوں کو کروڑوں روپے بطور تحفہ ہی دے دیتے ہیں۔ ملک ریاض حسین کبھی ایک کلرک ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ کھرب پتی بن چکے ہیں اور ان کا دولت کمانے کا سفر جاری ہے۔ 63 سالہ ملک ریاض ایک ٹھیکیدار کے گھر پیدا ہوئے اور والد کے کاروبار میں خسارے کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض حسین کو کلرک کی نوکری کرنا پڑی۔ بعد میں فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار کیا۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ وہ اپنے تقریباً ہر انٹرویو میں اپنے اس دور کی تکالیف ضرور بیان کرتے تھے۔ ان تکالیف میں بچی کے علاج کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا، خود کلعی یعنی سفیدیاں کرنا اور سڑکوں پر تارکول لگانا جیسے واقعات شامل ہیں۔ وہ اپنی مرحوم بیوی کی اس حسرت کا بھی اظہار کرتے جو ایک 5 مرلے کے مالکانہ حقوق پر مشتمل تھی۔ پاکستان میں 90 کی دہائی میں جب جمہوری حکومتیں گرائی جا رہی تھیں، تب ملک ریاض نے یہ بھانپ لیا تھا کہ کاروبار میں فوج کا ساتھ بہت سود مند ثابت ہوگا۔ اب اسے چالاکی کہا جائے یا ذہانت جیسا مثبت لفظ استعمال کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معمولی تعلیم اور دیہاتی حلیے والے اس آدمی نے بڑے بڑے فوجی افسروں کو پیسے کمانے کے منصوبے پیش کیے۔ ملک ریاض کے خلاف مقدمات کا پیروی کرنے والے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ملک ریاض اور اس کے وقت کے نیول چیف ایڈمرل فصیح بخاری کے ساتھ معاہدوں کی تصدیق شدہ نقول عدالت میں داخل کرائی ہیں۔ معروف عسکری تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے بعض فوجی افسروں نے زمینیں خریدنے میں ملک ریاض کے بے حد مدد کی ہے اور اس کے عوض ان افسروں کو طے شدہ حصہ ملا ہے۔ ناظرین، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، چاہتے ہیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔